عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة وإن الذئب يأخذ القاسية۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بستی میں، قریہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی دیہات میں یا کسی جنگل میں 3 مسلمان آدمی رہتے ہوں اور وہ جماعت قائم نہ کریں، یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھے، تو شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بس تم جماعت کو لازم کر لو۔ بھیڑیا اسی بکری کو لیتا ہے جو اپنے گلے سے ہٹ گئی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال من سمع منادی ولم یمنعه اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف اور مرض لم تقبل من الصلاة التي صلى۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے منادی کو، یعنی مؤذن کی آواز سنی، یعنی آواز سنی، پھر اس کی اتباع کرنے سے اس کو کوئی عذر مانے نہیں تھا۔ تو پوچھا کہ عذر کیا ہے؟ مرض یا خوف؟ تو اس کی وہ نماز جو پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بابو فضل جماعت، جماعت کی فضیلت کیا ہے، یہ احادیث کا عنوان ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے 2 حدیثیں آئی تھی کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ کون ہے بھائی؟ باپ جو ہے گھر میں بیٹھے ہیں، 1 روپیہ مل رہا ہے، ذرا 4 قدم چلے جائیں گے تو 27 روپئے ملیں گے، تو کون چھوڑے گا؟ تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جو ہے 2 نرم جو ہے گوشت کے ٹکڑے ملتے ہیں، 2 گوشت کی ہڈیاں ملتی ہیں، تو یہ لوگ آتے تھے۔ اللہ فرما رہے گوشت کی 2 ہڈیاں ملتے ہیں، ہڈیاں تھوڑا گوشت ملتا ہے، تو ضرور یہ رات کو آتے تھے عشاء کی نماز میں۔ منافقین نہیں فرما رہے ہیں، تو منافقین کے لیے جماعت پہ آنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو جماعت کی اہمیت یہ کہ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، وہ کٹے پھٹے رہنے اور ادھر ادھر رہنے سے، جو لوگ جا کے رہا کرتے تھے وہ جنگلوں میں، روحانیت کا دین نہیں اسلام، اجتماعیت کا دین ہے۔ تو نماز اسی چیز، جس میں نماز کس کے لیے ذرا سوچو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اب وہ نماز اللہ کی یاد کب ہوگی؟ جب کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہی سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ تنہائی میں کوئی نہیں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ویسے موقعوں کہا کہ تم جو جماعت سے نماز پڑھو، کمپلسری کر دی گئی جماعت، معلوم ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے۔ لوگ الگ الگ رہ جائیں گے، شیطان ان پر حاوی ہو جائے گا۔ اجتماعیت کی، جماعت کی، پھر اس کے بعد اجماع کی، اسی سے آگے قدم بڑھا کے میں کر رہا ہوں۔ جماعت کی، اجتماع کی اور اجماع، جن مسائل میں امت نے اتفاق کر لیا اس کو اجماع کہلاتے ہیں۔ عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، جن باتوں میں امت نے اجماع کیا ہے، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ من شذ شذ فی النار، جماعت سے کٹا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں حدیث میں ہمارے سامنے وہی آ رہا ہے کہ 3 آدمی جنگل میں بھی تو جماعت قائم کرو۔ یہ دیکھو، یعنی جماعت کی اہمیت بتانا ہے مقصد اس، جماعت کی اتنی اہمیت ہے۔ قریے کے اندر رہ رہے ہیں 3 آدمی، جماعت قائم نہ کریں تو شیطان ان پر حاوی ہو جائے گا۔ 3 آدمی ہیں، مل رہے ہیں، کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان ہیں، ایک امام بن رہا ہے، 2 مقتدی بن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنگل میں بھی اگر ہیں، جنگل میں سے مراد جو ہے وہاں کھیتوں وغیرہ کے لیے رہتے تھے لوگ۔ جنگل میں کون جا کے رہتے تھے؟ کھیت وغیرہ کرنے کے لیے۔ وہ لوگ کیا نخلستان میں رہتے تھے، کھیت کھجور کے درخت ہوتے تھے، وہ کر کے وہاں رہتے تھے۔ تو اسی حالت میں بھی جماعت قائم کرو۔ پھر یہ دوسری حدیث کے اندر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو ہے جس نے من سمع المنادی فلم یمنعہ عذر اتباعہ، وہی عذر اس کو مانے نہیں ہے۔ تو کیا کیا عذر ہیں؟ بہت سارے عذر ہیں، ہمیں صرف 2، خوف جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا۔ قرض دار ہے، باہر جاتے مجھے پکڑ لیتا آدمی سوکر، اس لیے باہر جا سکتا نہیں آدمی، ایسے ہو سکتا ہے کبھی بھی۔ تو جان مال کا خوف، اور اس کے علاوہ بہت سارے عذر ہیں جو خود حدیث میں بیان کیے گئے۔ خوب زوردار بارش ہو رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، تو اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر نے کہا کہ الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اذان دی، اذان دینے کے بعد اعلان کر دیا تو کہ اللہ کے لوگ بولے کون کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ہم کو کہا ہے۔
میں آ سکتا نہیں آدمی, بہت زوردار بارش آ رہی ہے, کیا کر سکتا. تو ایسے بہت سارے عذر ہیں, اعذار ہیں, اس میں جو ہے نماز جو ہے گھر میں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جماعت کی اپنی جگہ ہے, پڑھنا بہت بڑے فضیلت کی بات ہے. جماعت میں آ کے پڑھ رہا تو فضیلت کی بات ضرور ہے, لیکن اس کو رخصت دی گئی ہے. تو چونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بندوں کی ضرورتوں کو, کمزوریوں کو خوب جاننے والے, کیا عذر پیش آ سکتا ہے بندوں کو. تو بیمار آدمی ہے, مرض ہے, لیکن دیکھتے ہیں اللہ کے فرماتے ہیں کہ جماعت کا اہتمام ہوتا تھا کہ بیمار آدمی 2 آدمی کے سہارے کہ جماعت میں کھڑا رہتا تھا. بیمار آدمی بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کے آ کے جماعت میں کھڑا جاتا تھا. تو بہرحال جو ہے جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی سے اسلام کی روح باقی رہتی ہے. روحبان کے رہتے کٹے پڑے رہنے سے اسلام کی روح باقی نہیں رہ جائے گی, اور پھر ہر آدمی اپنا اپنا چلے گا, شیطان پر غالب آ جائے گا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اجماع سے کٹے ہوئے ہیں, سب ان کے مسائل الٹے سیٹے ہو گئے. جن باتوں میں امت نے صحابہ کرام کے دور سے اتفاق کر لیا ہے, اس سے کٹے ہوئے لوگ گمراہ ہیں سب لوگ. میں یہاں بیٹھ کے بول رہا نہیں, ہمارے پورے لوگوں نے نہیں لکھا. اللہ قرآن کی آیتیں, بے شمار حدیث ہیں اجماع کے بارے میں. تو جو لوگوں نے جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت تھی, تابعین کی جماعت تھی, ائمہ کرام ہمارے جو بڑے بڑے, ان سے جو ہٹ گئے وہ گمراہی ہو گئے. تو اس لیے جماعت سے جڑ کر رہنا چاہیے آدمی. اور بھی بہت آپ کے سامنے حدیثیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.